السلام علیکم جی۔ آج میں آپ سب دوستوں سے ان سے مخاطب ہوں جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق کسی بھی گاؤں سے ہو، کسی شہر سے ہو یا پاکستان کے کسی بھی ایریا سے ہو، اپنے ایریا کے لیے کام کیجئے، اپنے گاؤں کے لیے کام کیجئے، اپنے ارد گرد کے انسانوں کے لیے کام کیجئے۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے تو آپ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش آپ نے اپنایا ہوگا، آپ کر رہے ہوں گے، لیکن جو خوشی آپ کو دوسروں کے کام آنے کے بعد محسوس ہوگی نا، وہ آپ اس طرح محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ کام کر نہیں لیتے۔ اس کے لیے طریقہ کار آپ نے یہ اپنائیں کہ اپنے محلے میں، آپ کسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، شہر سے تعلق ہے، شہر میں تو خاص پہلے ہی ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں، ہم گاؤں والے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ سہولیات نہیں ہوتی۔ ہمیں پڑھائی کا، ہمیں صاف پانی کا، ہمیں ہر طرح کی جو سہولیات شہر میں ہوتی ہے، گاؤں والے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حکومتوں پہ ڈیپینڈ کرنے کی بجائے، سیاسی لوگوں کا محتاج ہونے کی بجائے، بہتر ہے خود اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے ایریا کو، اپنے جو ارد گرد آپ کے مستحق معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں، اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے؟ اگر آپ کسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، کسی قصبہ سے آپ کا تعلق ہے، یا آپ کسی کالج، اسکول یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوشش کیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ ملائیے اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیے تاکہ وہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں۔ وہ تنظیم آپ بنائیں گے لیکن آپ کو لوگ جو ہیں وہ سٹارٹ میں آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا مذاق بھی اڑایا جائے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو لوگ آپ کا شروع میں مذاق اڑائیں گے انشاءاللہ وہی بعد میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ سب سے پہلے یہ کیجئے کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کو اکٹھا کیجئے، کوئی 2-4 دوستوں کو کوشش کیجئے۔ آپ کا کوئی ریلیٹو باہر گیا ہوا ہے اس کو ساتھ ملائیے، ان سے پیسے اکٹھے کر کے کسی ایک گھر کی مدد کر دیں گے تو آپ کو جو خوشی محسوس ہوگی نا، تو وہ آپ یہ کام کیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی ایک فیملی کا کام کریں گے، کسی ایک فیملی کو راشن دیں گے یا کسی کے بچے کی فیس جمع کروائیں گے، تو آپ کو جو خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ آپ کو حوصلہ بھی ملے گا، اور آپ اس کام کو کرنے کا آپ کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اپنے کلاس لیول پہ، اپنے ڈپارٹمنٹ لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں اور ایویلویٹ کریں کہ آپ کے کلاس میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون سے ایسے بچے ہیں مستحق ہیں، معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ ان کی ضروریات، ان کی فیسز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ گاؤں کے موسٹلی لوگوں کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میرے والدین نے مجھے یونیورسٹی تک پڑھایا ہے، وہ کس طرح مجبور ہو کے پڑھایا۔ ہر جو گاؤں سے بچہ شہر پڑھنے جاتا ہے اس کے گھر کے ہر کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی گاؤں والوں کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ تو ان کی مدد کیجئے۔ مدد اس طرح کیجئے کہ آپ نے 4-5 بندوں کی ٹیم بنائی ہے، ان سے کلیکشن کیجئے، پیسے اکٹھے کیجئے، اور جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کا جو سب سے قریبی ہے اس کو دے دیجئے چپکے سے، تاکہ وہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چل سکے، جو اس کا قریبی ہے وہ صرف اس کی مدد کرتے۔ یا پھر اگر ڈپارٹمنٹ میں فیس جمع ہونے کا معاملہ ہے تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے مل سکتے ہیں اور ان کے تھرو فیس جمع کروا سکتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹ کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کی فیس جو ہے وہ کس نے جمع کروائی ہے۔ اس طرح جو خوشی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، وہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی اور کام میں نہیں ملے گی۔
اور اس کے بعد کوشش کریں، اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی غریب مستحق افراد ہیں، معاشی طور پہ کمزور ہیں، یا آپ کے گلی محلے میں گاؤں میں کوئی مسائل ہیں، ان کو ایویلویٹ کیجئے، ان کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ان کا سلوشن جو ہے، ان کا حل نکالنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کسی ایک کام کا حل نکالیں گے نا، تو لوگ آپ کو 10 کاموں کے لیے فنڈنگ دینا شروع کریں گے، کیونکہ آپ پہ جو ہے وہ لوگوں کا بھروسہ ہوگا، اور آپ نے بھروسہ توڑنا نہیں ہے، اعتماد بنا کے رکھنا ہے۔ یہاں 2 لوگ اگر آپ کے مخالف ہوں گے نا، تو 200 لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن گارنٹی یہی ہے کہ آپ کام کریں، خلوص نیت سے کام کریں، اور کوشش کریں کہ یہ کام آپ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کو نیچا دکھانے کی یا کوئی سیاسی معاملات میں کوئی انٹرفیئر کرنے کی کوئی اس طرح کا آپ کی نیت نہ ہو سکتا ہے آپ جو پودا لگائیں گے، جو کام آپ شروع کریں گے، کل کو آپ چھوڑ بھی جائیں، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوں گے وہ اس کام کو جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے آج کل جو ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کریں، جو ہماری نیکیاں ہیں، تو ہمیں کوئی بخشش کا ذریعہ تو نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس پودا لگانے کے، اس کام کی شروعات آپ کے ہاتھ سے کروانے سے آپ کی بخشش فرما دیں، کیونکہ جو کام آپ نے شروع کر دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کل کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے جو لوگ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جو کام کو جاری کیے ہوئے ہیں، وہ اس کی بنیاد آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے رکھوائی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے لیتے ہیں کہ وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسا کام شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا جو اجر ہے آپ کو ساری زندگی ملتا رہتا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ میری درخواست ہے کہ اپنے گاؤں لیول پہ، اپنے محلے لیول پہ یہ کام لازمی سٹارٹ کیجئے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ترتیب دیجئے، اور اپنے کوشش کیجئے کہ جو معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے ان کی مدد کیجئے، ان کو روزگار پیدا کر کے دیجئے، اسپیشلی جو بیوائیں ہیں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں ان کی مدد کیجئے۔ سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ روزگار پیدا کر کے دینا ہے، تاکہ بجائے اس کو زندگی بھر کسی کو اپنا محتاج کرنے کا، اس کو کام کرنے کا طریقہ کار سکھائیں۔ اگر اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں کسی کام کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے، تو آپ اس کو کام شروع کروا دیں، آپ اس کی مدد کر دیجئے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے، اور کل کو بجائے اس کے کہ آپ ساری عمر اس کو دیتے رہیں، کل کو وہ دینے والا بنے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو، اگر آپ اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں، اس کو قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔